السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج مدرسہ تحفیظ القرآن ہری ہرا شیرپور کا سالانہ پروگرام۔ یہ مدرسہ چلانے کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، ایک عام ذریعہ ہے۔ اس مدرسہ میں عوام الناس، ماں اور بہنیں، بزرگان، عزیزان جان، جو اپنے خون پسینہ کی کمائی سے یہ دینی مدارس کی امداد کرتے ہیں۔ خاص کر کے آج کی اس مجلس میں یہ مدرسہ تحفیظ القرآن میں آپ لوگ کا جو تعاون اور آپ لوگ کی جو مدد ہوتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ پانچ حفاظ، یہ مدرسہ تحفیظ القرآن، میں قرآن مجید کو حفظ کرانے کا مدرسہ، قرآن مجید کو حفظ کرانے کا مدرسہ۔ تو یہ مدرسہ تحفیظ القرآن میں مکمل 300 پارہ قرآن مجید کو حفظ کے 5 بچوں نے کیا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ آپ لوگوں کی مدد کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دیتا ہے، یا آپ کو دنیاوی مصائب سے محفوظ رکھتا ہے، وہ سب یہ ذریعہ ہے۔ محترموں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 پارہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ پہلے آسمانی کتابیں جو تھی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ابراہیم وغیرہ ہے، وہ سب آسمانی کتابیں غیر محفوظ ہیں۔ یعنی اس وقت کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے منمانی طور پر یہاں لکھ کر کے اس کے اندر بھر دیا ہے، اور اس کے اندر کچھ ترمیم تنسیخ، جیسے انسانی قانون میں ترمیم تنسیخ، کم و بیشی، کسی قانون کو ملانے، کسی قانون کو ہٹانے کا جو ہے حق رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں نے اس طرح جو ہے حق رکھا۔ جیسے زمانہ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہودوں کا ایک واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر کا ایک مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ایک یہودی لڑکا اور لڑکی کے زنا کے جرم میں پکڑا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ان کا فیصلہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس جو آسمانی کتاب تورات ہے، تو تورات میں تم اس جرم کا کیا سزا پاتے ہو؟ اس طرح کے جرم کی سزا تم کیا پاتے ہو؟ تو وہ لوگ کہا کہ دیکھیے ہم لوگ یہ ہے سزا یہی دیتے ہیں وقتی طور پر، جو وہ لڑکا لڑکی کے سر کو مڑا کر کے چہرے پر سیاہ داغ دے دیتے ہیں، اور ایک گدھا سواری پر دونوں کا مخالف منہ کر کے جو ہے پورے گاؤں میں پھر دیتے ہیں، گھرا دیتے ہیں، یہی سزا۔ تو نبی نے کہا کیا تمہاری کتاب تورات میں رجم کی بات نہیں ہے، 100 کوڑا کی بات نہیں ہے اس طرح کے جرم کا؟ لاؤ تورات لایا گیا، نبی کے سامنے پڑھا جانے لگا۔
تو جس کو پڑھنے کے لیے کہا جہاں پر رجم کی آیت ہے وہاں پر جو ہے پڑھنے والا اپنا ہاتھ کو دے کر کے ڈھانک دیا ہے اور آگے پیچھے پڑھ رہا ہے. پھر کہا کہ ارے ہاتھ کو تو اٹھاؤ جس کو تم ڈھانکے ہوئے ہو. جیسے ہاتھ اٹھائے دیکھا کہ وہاں پر تلو ہو آیت الرجم، وہ رجم کی آیت وہ چمک رہی تھی اور جو ہے بتا رہی تھی کہ اس طرح کے جرم کی سزا جو ہے رجم ہے سنسار کر دینا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنے طور پر یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ اس طرح جو ہے ہم لوگ کریں گے. تو اس طرح یہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے نازل کیا ہے تب سے اب تک اور قیامت تک اس کو ہو بہو جس طرح سے ہے اسی طرح سے رہے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھا ہے اور یہ اللہ جو حفاظت کرے گا یہ قرآن مجید کی اس کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ایک ذریعہ ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی کتاب ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کتاب کا جو ہے حفظ کرنے والا اے ٹو زیڈ یا الف سے یا تک جو ہے آپ کو ملے گا. اتنے 30 پارہ قرآن مجید، اتنی موٹی کتابیں اللہ کا کلام ہے کہ اس کے جو ہے حفظ کرنے والے اپنے دل کے اندر دماغ کے اندر ان کی آیتیں جو ہے اور ان کی صورتیں جو ہے بالکل ثبت ہے. اس طرح کے آپ کو پوری دنیا میں بلکہ بھارت میں آپ کو لاکھوں مل جائے گا، لاکھوں لاکھ مل جائے گا کہ ان کے دل کے اندر جو ہے یہ قرآن جو ہے ثبت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھا ہے. اگر یہ نسخہ قرآن مجید کا نسخہ اگر کوئی ظالم اگر اس کے نسخہ کو جلا دے گا تو فوراً جو ہے اس طرح کے حفاظ سے صفات جو ہے یہ قرآن مجید کا نسخہ تیار ہو جائے گا، یہ نسخہ تیار ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے جو ذمہ داری لی ہے تو بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ پورے 20 پارہ قرآن مجید کو انسانوں کے دل و دماغ کے اندر جو ہے ثابت کر دیتا ہے جو اس طرح کوشش کرتا ہے. اور ساتھ ہی میں ان کے سرپرستوں کو، ان لوگ کے جو گارجن ہے، ماں ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، چچا ہے، ان کے سرپرستوں کو، گارجنوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت جو ہے مادی کمپٹیشن اور آرتھک کمپٹیشن کا زمانہ ہے. ایسے زمانہ میں اپنے بچہ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے قربان کر دیا. جس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اللہ کہا ہے، یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ کہا ہے، یہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اس کو جو ہے چھوڑ دیا. ورنہ آج کل دیکھتے ہیں بہت سارے کوئی کارخانہ میں جاتے ہیں، کوئی مدراس جاتے ہیں، کوئی کیرل چلے جاتے ہیں. اس عمر کے لڑکے ماں باپ اگر چاہتے، اگر ان کو پیسے کی لالچ ہوتی تو ان بچوں کو یہ مدرسہ میں نہ پڑھا کر وہی بھیجتے. لیکن یہ جو ہے ایمان کی پہچان ہے ان کے گارجنوں کے کہ انہوں نے ان کی کمائی کی کوئی فکر نہیں کیا بلکہ الٹا ان کے پر خرچ کر کے ان کو حافظ قرآن بنانے کی جو ہے پوری کوشش کی. اس لیے کہ ان کے لیے ایک حدیث جو ہے فضیلت میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسی کے چہرے پر، ان کے سر پر ایسی روشنی والی تاج ہوگا کہ اس تاج کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی بڑی ہوئی ہوگی. آسمان کا سورج جو پوری دنیا کو روشنی دے رہی ہے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے روشنی ہوگی. یہ حافظ قرآن کے ماں باپ
के सरों पर। बस ये उनकी फजीलत है। यही शायद कहीं पर किसी आलिम से सुना होगा इनके माँ बाप ने, इसलिए इनकी कमाई की फिक्र ना करके इनको हाफिज कुरान बनाने की तरफ जो है उन्होंने जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा किया। इसलिए कि अल्लाह ने बताया भी है कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुरान को याद करता है अपने सीने के अंदर, तो ये दुनिया की दौलतों से बेहतर है। दौलत, दुनिया की दौलत जो बटोर रहे हैं, कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर दुनिया की दौलत जो है लोग बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं, उससे बेहतर है कि ये 30 पारा कुरान मजीद को अपने ज़हन के अंदर, दिल के अंदर इसको बैठा लिया है। ये अल्लाह का फरमान है। तो भाइयों, बुजुर्गों, अजय नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, हर एक के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। माओ से, बहनों से मैं कहूंगा कि ये जज्बा होना चाहिए कि आपके दिल के अंदर कि मैं किसी हाफिज कुरान का माँ बनूंगी, मैं किसी हाफिज कुरान की बहन बनूंगी, मैं किसी हाफिज कुरान का बाप बनूंगा, मैं किसी हाफिज कुरान का जो है चचा बनूंगा, भाई बनूंगा। ये जज्बा आपके ईमानदारी की वजह से आपके दिल के अंदर होना चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया में भी खुशहाली आएगी और दुनिया से गुजरने के बाद जो है कब्र की जिंदगी में आपकी खुशहाली और खुशहाली और रहमत अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल होता रहेगा। ये बच्चे हाफिज कुरान है। इन हाफिज कुरान जो तुम्हारे माँ और बाप ने तुम पर मेहनत किया और मेहनत करके तुमको हाफिज कुरान बनाया, तुम्हारे असातिज़ा की निगरानी में ये तुम जो है कुरान को हिफ्ज़ किया, तुम पर फरीज़ा यह है कि जो हदीस में आया है कि हाफिज कुरान सिर्फ नहीं बल्कि कुरान हिफ्ज़ किया और उस पर अमल भी किया। तो जैसे कुरानी अहकाम पर तुम्हारा अमल हो, कोई भी काम करने से पहले तुम जो है सोच लो कि इस सिलसिले में अल्लाह उसके रसूल का क्या हुक्म है। ये जो है हमेशा तुम्हारे अंदर दिल के अंदर रहना चाहिए। यही कई बातें तुम्हारे हक में वसीयत के तौर पर है कि तुम लोग यहाँ अल्लाह का तक़वा अपने दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो और अल्लाह का खौफ और डर और तक़वा पैदा करके रहोगे, इंशाअल्लाह जो है तुम कामयाब बनोगे और जो है दुनिया भी तुम्हारी संवारेगी और आखिरत में भी तुम खुशहाली की, तुमको खुशहाली की जिंदगी मिलेगी। तो शर्त है कि पुरानी अहकाम पर अमल करना। और ये जो आज आपके सामने इन बच्चों को पगड़ियां दी गई, लाठियां दी गई, तो ये जो है पुराना असलाफ का ये दस्तूर है। असलाफ का ये दस्तूर है जो क्या ये दस्तूर के पीछे जो है कुछ हिकमत और दलील भी है। जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उनके पास लाठी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा अल्लाह ताला ने कि ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में किया है। हालांकि अल्लाह जानता है, लेकिन लाठी के फवाइद को जानने के लिए, लाठी के फवाइद को जानने के लिए अल्लाह पूछता है कि माँ तुम्हारे हाथ में किया है मूसा। हजरत मूसा ने क्या किया, असाया, ये मेरी लाठी है, इससे काम होता है क्या तवक्कुहा, मैं इसके जरिए अपने बकरियों को, अपने ऊँटों के थक्कों को मैं झाड़ता हूँ, ये लाठी के जरिए से, और जो है सहारा लेकर मैं चलता हूँ। वलिया भी हमारे वो खड़ा, इसके अलावा बहुत सारे फवाइद है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफसीली तौर पर नहीं बयान, कुरान का बयान इजमाली है, बहुत सारे फवाइद हैं। और ये पगड़ियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी अपने सरों पर लगाया करते थे, तो ये लाठी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल करते थे। तो मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों ने जो मदरसा तहफीजुल कुरान वो मदद तामे दिरहम में, तो हर तरह से जो आप लोगों ने मदद की, उसी मदद का ये नतीजा आपकी नजरों के सामने है। आइंदा जो है बढ़ चढ़ करके इस मदरसा की मदद करेंगे, ताकि ये जो है तहफीजुल कुरान के साथ साथ और भी जो शोबे ये लोग खुले हुए हैं, इंग्लिश का शोबा, हिंदी का शोबा, साइंस का शोबा,
اور قرآن و حدیث کے درس و تدریس کا شعبہ یہ لوگ جو کھولے ہوئے جیسے اس کو یہاں بخوبی چلا سکے اور کامیابی کے ساتھ چلا سکے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہیں پر خرچ، جہاں کام ہوتا ہے وہی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی احکام پر عمل کرنے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور کرنے کی توفیق دے۔ دینی کاموں میں جیسے ہم بڑھ چڑھ کر کے مدرسوں میں ہم بڑھ چڑھ کر کے مدد کر سکے اس کی تو توفیق دے۔ اللہ ان بچوں کی تو حفاظت فرما۔ ایک پرفتن زمانہ اور پرآشوب زمانہ، ایسے نئے فتنے آئے دن جو ہے نکلتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ دنیاوی فتنوں سے تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جیسے یہ تیرے دین کی خدمت ہمیشہ کر سکے، اللہ یہ قرآن کے جو احکام ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکے، اس کی تو توفیق دے۔ اللہ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ العالمین تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو کسی بھی طرح سے اس مدرسہ کو چلانے میں تعاون اور مدد ہے، اللہ ہر ایک کے تعاون کو تو قبول فرما اور ان کے اس دان کو، ان کے یہ تعاون کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔